باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سریع الحساب. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ سماعت فرمائیں. رب ذوالجلال اپنی لاریب کلام میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک بعض اہل کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا، در حالانکہ ان کے دل اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہیں لیتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر اللہ کے پاس ہے. بے شک اللہ عز و جل جلد حساب لینے والا ہے. ایمان والو، اب فی نفسی صبر کرو، لوگوں کی زیادتیوں پر صبر کرو اور اپنے نفسوں اور اپنی سرحدوں کی نگہبانی کرو. اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ ہماری آج سورہ آل عمران اختتام پذیر ہو چکی ہے. اس کے بعد سورہ نساء انشاءاللہ شروع ہوگی اور ہمارے جو ہے وہ 4 پارے بھی انشاءاللہ مکمل ہونے والے ہیں. آج جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس کے حوالے سے میں تفسیر عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بعض اہل کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا یعنی قرآن پاک اور جو ان پر نازل کیا یعنی انجیل، یہ اہل کتاب ہیں اور ان لوگوں کے دل اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اس آیت کے ضمن میں علماء کرام نے لکھا ہے اور امام محمد بن اسماعیل، یہ شارح بخاری شریف، آپ مصنف ہیں، آپ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نجاشی فوت ہوا. جس دن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کی خبر دی گئی تو آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے. مسلمانوں نے صفیں باندھی اور آپ نے 4 تکبیریں جو ہیں وہ نجاشی پر پڑھی. یہ نجاشی جو تھا اس نے اپنے اسلام کو اعلان نہیں کیا ہوا تھا. یہ رہتا تو اہل کتاب کے اندر تھا لیکن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے تھے اور جب ان کا انتقال ہو گیا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 تکبیرات کہہ کر ان پر نماز جنازہ پڑھی گئی. احناف کا اس پہ موقف سن لیں. چونکہ یہ نماز جنازہ جو تھی غائبانہ طور پہ ادا کی گئی. غائبانہ نماز جنازہ کے حوالے سے موقف یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ درست نہیں ہے. اب ایک سوال ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، اس حوالے سے انہوں نے یہ جواب دیا کہ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے پڑھی، ایک وجہ یہ ہے
کہ نجاشی ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں پر ان کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غائبانہ طور پر نماز جنازہ پڑھی۔ دوسری بات کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بعض روایات کے مطابق نجاشی کے میت کو پیش کیا گیا، تختہ لایا گیا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سامنے دیکھ کر ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ اب یہ سوال ایک اور ہوتا ہے کہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نماز جنازہ جو میت تھی وہ آ گئی؟ اس حوالے سے آئیں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سنیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے ممبر پر جلوہ گر تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جہاد کا سارا منظر اللہ تعالیٰ نے سامنے کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ فلاں جنگ میں اب جھنڈا میرے زید نے اٹھا لیا ہے، اب جھنڈا حضرت جعفر طیار نے اٹھا لیا ہے، فلاں نے جھنڈا اٹھا لیا ہے۔ تو یہ سارا منظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ درست نہیں ہے۔ جو نجاشی کے حوالے سے مثال پیش کی جاتی ہے وہ صرف نجاشی کے ساتھ خاص تھا اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی۔ اب اس کے اوپر ایک اور چیز میں کلیئر کرتا چلوں، اگر غائبانہ نماز جنازہ درست ہوتی، چونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ نجاشی جس علاقے میں تھے وہاں پر جنازہ پڑھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، بے شمار صحابہ کرام شہید ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ یہ ایک اور دلیل ہے، کسی کی نماز جنازہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جو اگر اس کو دلیل بناتے ہیں تو ان کو ان سارے ریفرنسز کو دیکھنا پڑے گا، لیکن یہ موقف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دے رہا ہوں، دیگر ائمہ جو اربعہ ہیں ان کے نزدیک پڑھی بھی جاتی ہے اور لوگ پڑھتے بھی ہیں، بہرحال یہ احناف کے نزدیک درست نہیں ہے۔ اور یہی فتویٰ دارالعلوم دیوبند بنوری ٹاؤن کا بھی ہے، اہل سنت دارالافتاء کا بھی یہی فتویٰ ہے، یہ یاد رکھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کا اعزاز ہے، جیسے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 مرتبہ حضور نے جنازہ پڑھا، تو نماز جنازہ تو ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے، یہ حضرت امیر حمزہ کا اعزاز ہے کہ حضور نے ان کا جنازہ وہیں پر رکھا، اور احد کے شہداء کے جنازے میتیں لاتے گئے، حضور حضرت امیر حمزہ پر جنازہ بار بار پڑھتے گئے۔ تو یہ اعزاز حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہے۔ اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے، ایمان والو فی نفسہ صبر کرو، لوگوں کی زیادتیوں پر صبر کرو۔ بندہ صبر کرتا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ ہمارے نزدیک جو ڈیفینیشن ہے صبر کی وہ یہ ہے کہ نارمل سے کوئی کام ہو جائے بس اس پر صبر کریں آپ، ایسی بات نہیں ہے۔ صبر اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی پر ظلم و ستم کے پہاڑ گر جائیں، اس وقت وہ صبر و استقامت کا جب پہاڑ بن جاتا ہے نا، اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے صبر کرو۔ وہ کیسا صبر تھا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کے پورے کنبے کو کاٹ دیا گیا، آسمان کی جانب دیکھ کر مسکرا کے کہتے ہیں یا اللہ یہ ایک حضرت علی اصغر ہے نا، 1000 اولادیں ایسی دے دے وہ بھی تیرے رستے میں ہم قربان کر دیں گے، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو سولیوں پر لٹکا کر انہیں گرم کھولتے ہوئے پانیوں میں ڈالا گیا، انہیں آگ پر رکھا گیا، ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھے گئے، انہیں کہا گیا کہ ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ ہم رسالت مآب کو نہیں مانتے، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا تھا ابھی تو وقت ہے صبر کا، اب ہم صبر کر رہے ہیں اس لیے کہ اگر ہم نے ان تکالیف پر صبر کی تو وحدہ لم یزل ہمیں جنت کی بشارت بھی دیتا ہے اور ہمارے لیے وہاں پر محلات بھی تعمیر فرما دے گا۔ اور اگر ان مواقعوں پر صبر نہ کیا تو پھر تو صبر کی ڈیفینیشن ہی غلط ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے احادیث موجود ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں ایک عورت کے قریب سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے
قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس نے غصے کے الفاظ کہے، اس نے کہا کہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے وہ تمہیں نہیں پہنچی۔ یہ الفاظ حضور کو کہے، اس سے بھی سخت الفاظ تھے، وہ میں ذکر نہیں کر رہا۔ اس نے حضور کو پہچانا نہیں، اس کو بتایا گیا تمہیں صبر کی تلقین دینے والے اللہ کے نبی تھے۔ وہ واپس بھاگی، دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آئی اور آ کر کے حضور سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم رو رہی تھی، تم نے غصے میں یہ جملے کہے۔ صبر ہوتا ہی وہ ہے جب بندہ جو ہی اسے صدمہ پہنچے پہلے وقت میں وہ اس پر صبر کر جائے، صبر اسے کہا جاتا ہے۔ پہلے وقت میں بندہ کہے جی وہ میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا، بندہ غصہ کرے اور گھر والے بھی کہیں بھائی اس کو ہاتھ نہیں لگانا، بہت صدمے میں ہے، یہ تعلیمات قرآن کے خلاف ہے۔ قرآنی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ جتنی مصیبتیں لے کے آئے آپ لوگ شکر ادا کیا کریں۔ فلسطین پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، دن دہاڑے ان کی پوری جو ہے وہ جو خاندان ختم کر دیے جاتے ہیں، ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ان کے پاس اپنے رشتہ داروں سے اب ملنے کے لیے رشتہ دار باقی نہیں بچے۔ وہ جو ایک وقت میں غنی ہوا کرتے تھے ایک لمحے میں وہ فقیر بن چکے تھے، مستحق زکوٰۃ بن چکے تھے، انہوں نے صبر کیا ہے، وہ صبر و استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے سکون سے نوازا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، گھر میں اچھا کھانا کھاتے ہیں، اور پھر بھی اگر رونا کوئی روئے کہ ہمارے حالات بہت برے ہیں تو اس کو سوچنا چاہیے حالات ان لوگوں کے برے ہیں، آپ کے سامنے دیکھ لیں جن پر اس وقت ظلم اور بربریت کا جو نشانہ بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر رحم فرمائے اور قرآن پاک کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، آمین، اللہم صلی